الحمد للہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی بندگی اور اس کی غلامی ساری زندگی اور ساری تگ و دو کا مقصود ہے، اور تزکیہ اور دعوت سب کی کوششوں کا مرکز اللہ کی ذات اور اس کی رضا ہے۔ حکومت الہیہ کے بھی معنی یہ ہیں کہ اللہ کی حکومت جہاں قانون کے دائرے میں ہے وہاں اخلاق پر بھی، اور جہاں اخلاق پر وہاں دل پر بھی وہی حکومت ہے، اور ان میں سے کوئی ایک پہلو بھی اگر غائب ہو تو اس کی حکومت مکمل نہیں ہوگی۔ سارے انبیاء کی دعوت اور قرآن کی پکار بھی یہی رہی۔ عبادت کی دعوت سے تو ہم واقف ہیں، لیکن جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے وہ قرآن کی دل نواز پکار سے بھی آشنا ہے کہ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو اور اسی کو اپنا مرکز و رخ بنا کے تیزی کے ساتھ اس کی طرف جاؤ۔ اور تزکیے کے بارے میں بھی ساری باتوں کا خلاصہ قرآن نے یوں ہی بیان کیا ہے کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے اللہ کو پکڑ لیا تو اس کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دی گئی۔ دراصل اللہ پر ایمان ہی اللہ سے تعلق کا نام ہے، اور اگرچہ ہم تعلق باللہ کی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں لیکن یہ ایمان باللہ سے کوئی بھی مختلف چیز نہیں ہے۔ وہ ایمان کہ جس کو قرآن اور نبی کریم علیہ السلام نے معتبر ایمان ٹھہرایا، وہ ایمان کہ جو گھٹتا اور بڑھتا ہے، یہ نہیں کہ زبان سے اقرار کر لیا تو ہمیشہ کے لیے ایک حالت پر قائم ہو گئے، بلکہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ زیادت ہم ایمان، ان کا ایمان جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ جس کا مسکن دل ہے زینہ فی قلوبکم، اور جو دلی سے دراصل تعلق رکھتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ ہم دنیا بھر کو اللہ کی طرف بلائیں اور خود اس بات کی فکر نہ کریں کہ ہمارے دل کا تعلق اس کے ساتھ کیا ہے۔ ہم کہیں کہ ہم حکومت الہیہ قائم کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس کی حکومت ہمارے اپنے نفس کی اندر کی دنیا کے اوپر بھی قائم نہ ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب تک قائم نہ ہو جائے ہم لوگوں کو نہ بلائیں، لیکن جتنی فکر اس بات کی ہو کہ حکومت الہیہ قائم ہو اور اس کا قانون چلے، اتنی فکر اس بات کی بھی ضروری ہے کہ اس کی حکومت ہمارے دل پر قائم ہو اور وہی ہمارے اندر کی دنیا پر حکومت کرے۔ غلامی اور بندگی اختیار کرنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا آقا کون ہے، کیسا ہے۔ اسی کو ہمارے بہت سارے لوگ معرفت الہی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور معرفت الہی کی شاید سب سے جامع تعریف یہ ہے کہ اللہ کی صفات بھی معلوم ہو، اس کی مرضی اور نامرضی بھی معلوم ہو، اور یہ بھی معلوم ہو کہ اس کی مرضی پوری کرنے کی صورت میں وہ ہم سے کیا معاملہ کرے گا، اور اسی مرضی کے خلاف جینے سے وہ کیا معاملہ کرے گا۔ اس تعریف کو آپ سامنے رکھیں تو دراصل پورا قرآن معرفت الہی کی تعلیم ہے، یہی باتیں بتاتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بتاتا۔ لیکن معرفت کے معنی صرف معلوم ہونے کے نہیں، بلکہ اس طرح پہچاننے کے ہیں اس طرح آدمی اپنے بیٹے کو یا اپنے باپ کو پہچانتا ہے، جب پہچانتا ہے تو پھر اس سے محبت بھی کرتا ہے، اس سے تعلق بھی رکھتا ہے، اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، اس سے شکر گزار بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے تعلقات ہیں جو اس سے جنم لیتے ہیں۔ تو ایمان مضبوط ہوگا اور یہ تعلق مضبوط ہوگا اگر ہم اچھی طرح اس بات کو پہچان لیں کہ وہ ہمارا رب مالک و رازق کون ہے،
جس کو ہمارے دل پر بھی حکومت کرنی چاہیے اور ہماری معاشرے اور سوسائٹی کے اوپر بھی۔ اللہ کی بے شمار صفات کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور ان کو اس نے اسماء الحسنی کہا ہے۔ نام کوئی رکھا ہوا نام نہیں، بلکہ ہر نام ہمیں اپنے رب کی کسی ایک پہلو سے متعارف کراتا ہے۔ ان سب کا احاطہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن ان سب میں 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مختلف پہلوؤں سے بار بار آتی ہیں، اور جن کا شعور، جن کا احساس، جن کی معرفت اور جن کا ذائقہ اور لذت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک اس کی رحمت اور ربوبیت ہے، دوسرے اس کی قدرت ہے، تیسرے اس کا علم اور ہمارے ساتھ قربت ہے، اور چوتھے اس کی کبریائی ہے۔ اور انہی 4 چیزوں کے اندر اکثر افکار جو ہیں وہ انہی 4 چیزوں کی طرف ہم کو لے کر جاتے ہیں۔ ہم اور تسبیح اور اس کی الوہیت کا اقرار اور اس کی تکبیر، یہ سب کے سب اس کی رحمت اور اس کی قدرت اور اس کا علم اور اس کی کبریائی، اس کی کو بار بار ہمارے ذہن میں وہ تازہ کرتے ہیں اور دل کے اندر راسخ کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ رحمت و ربوبیت کیا ہے۔ رحمت و ربوبیت میں فرق کچھ بہت زیادہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ دراصل تو چیز رحمت ہے، اور ربوبیت پرورش اس رحمت کا ایک مظہر ہے۔ اسی کے ذریعے دراصل ہم اس کی رحمت کو پہچانتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیسی پرورش کا اور داد و دہش کا معاملہ کر رہا ہے۔ اور ربوبیت کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ ہمارا آقا اور مالک ہے، اس لیے کہ سب کچھ وہی دے رہا ہے، ورنہ پھر واقع ربوبیت بھی اسی کی رحمت کا ایک پہلو ہے، اور وہی اس کی سب سے زیادہ نمایاں صفت ہے کہ جو ہمارے اپنی زندگی میں اور کائنات کے گوشے گوشے میں ظاہر ہے، اور جس کو اگر آدمی نگاہ کھول کر دیکھے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کا دل اس کی اس رحمت کو محسوس کیے اور اس سے متاثر ہوئے بغیر آگے بڑھ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جس نام کو سب سے زیادہ پسند فرمایا ہے اللہ کے بعد، وہ رحمان کا نام، اور بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس نے رحمان کو تقریباً اسم ذات کے طور پر استعمال کیا۔ ویسے اللہ کا لفظ بھی کہاں سے نکلا ہے، اس پر ہمارے علماء کی رائیں مختلف ہیں، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ دراصل ولیحہ سے نکلا ہے، جس کے معنی محبت کے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں بھی والا و شہدا کا لفظ بولتے ہیں، اسی سے نکلا ہے۔ ویسے اللہ کے معنی اس کے ہیں کہ جو پیار کرتا ہو اور محبت کرتا ہو اور رحمت کرتا ہو، تو خود اللہ میں بھی یہ بات اگر ہم یہ مان لیں تو پوشیدہ ہے۔ لیکن رحمان کا لفظ تو قرآن کے ہر صفحے پر ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تم اس کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، دونوں ایک ہی چیز ہے، اس لیے کہ اللہ کی سب سے زیادہ نمایاں صفت جو ہے وہ رحمان ہے۔ اسی طرح اس کے دوسرے بے شمار نام ہیں یہ جو اسی رحمت کے مختلف پہلوؤں کو ظاہر کرتے ہیں۔ رحمان کا معنی یہ ہے کہ جس کی رحمت اپنی انتہا پر، اسی کے ساتھ ہم رحیم کا لفظ بولتے ہیں، اور زندگی کا ہر کام انہی 2 ناموں کو لے کر شروع کرتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کام ان دونوں ناموں کو لے کر شروع نہ کیا جائے، حضور نے فرمایا تو وہ کام بے اصل اور بے نتیجہ ہوتا ہے۔ تو رحیم کے معنی وہ ہیں کہ جو نہ صرف یہ ہے کہ اپنی ذات میں بے انتہا رحمت رکھتا ہے، بلکہ جو مسلسل رحمت کا عمل کر رہا ہے، رحمت دے رہا ہے، اور یہاں بھی دے رہا ہے اور آخرت میں بھی دے رہا ہے۔ پھر ایک اس کا نام ودود ہے، ودود کے معنی پیارے اور محبوب کے۔ اس کا ایک نام رؤوف ہے۔ رؤوف کا لفظ عربی زبان میں ان جذبات کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ایک باپ کو اپنے بیٹے کے لیے ہوتے ہیں۔ قرآن نے دوسرے مذاہب کی طرح باپ اور بیٹے کے الفاظ کو استعمال نہیں کیا، اس لیے ان سے شرک پیدا ہونے کا خطرہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم مختلف چیزوں کو انہی تجربات سے جانتے اور پہچانتے ہیں جو اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔
اور ہماری زندگی میں جو محبت اور رحمت کے تجربات ہیں اس میں باپ کی محبت اور شفقت بیٹے کے لیے معروف ہے، اور ایک مذہب نے تو اسی لیے خدا کو باپ ہی قرار دیا تو اس کی صفت باپ کی رحمت کی، لیکن ودود رؤوف کا لفظ جو ہے وہ اسی کے پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح حنان کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں ان جذبات کو ظاہر کرتا ہے کہ جو ماں اپنے بچے کے لیے رکھتی ہے۔ جس پہلو سے بھی آپ دیکھیں، اور بے شمار نام سلام جو سلامتی دینے والا ہو، مومن جو امن دینے والا ہو، مہمن جو حفاظت کرنے والا ہو، حافظ جو حفاظت کرنے والا ہو، اس میں سے ہر لفظ اسی رحمت کے کسی ایک پہلو کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بھی، یعنی ہمارے پیدا کرنے کو، اور ہم کو قرآن سے ہدایت دینے کو بھی اپنی رحمان کی صفت کے ساتھ نسبت دی۔ الرحمن علم القرآن، پہلے کہا وہ رحمان ہے، پھر کہا اس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا، اس کو بولنے کی اور تمیز کی صلاحیت دی۔ تو اس نے یہ کہا ہے کہ اس کی رحمت ویسے تو سارے انسانوں کے لیے عام ہے، لیکن اس رحمت کا ایک حصہ جو ہے وہ ان کے لیے خاص ہے کہ جو اس کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ وبالمؤمنین رحیم، وہ خاص طور پہ معاملہ مسلسل کرتا ہے مومنین کے ساتھ رحمت کا، اور اس نے اپنے اوپر اسی رحمت کو لازم کر لیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اس بات کی حاجت نہیں تھی اور ہمارا اس کے اوپر کوئی ایسا حق نہیں تھا تو ہمارے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرے، لیکن اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، قرآن نے کہا ہے کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ اور حضور نے تو بعض بڑی ہی دلدوز مثالوں کے ذریعے اس بات کو واضح کیا کہ مثلا آپ نے فرمایا کیا تم یہ سمجھو گے کہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ تو تم سے اس ماں سے زیادہ رحمت محبت کرتا ہے، اور اب خود ہی سوچتے ہو کہ تم کتنی بڑی ناشکری کرو گے جس کی سزا میں پھر وہ بلاخر تم کو آگ میں ڈالے۔ گناہوں کے مقابلے میں بھی یہی رحمت جو ہے وہ بندے کا سہارا ہے۔ ایک طرف تو یہ بات صحیح ہے کہ آخرت میں جو کچھ بھی پیش آئے گا وہ اعمال کا نتیجہ ہوگا، انما تجزون ما کنتم تعملون، جو تم کرو گے اسی کا بدلہ تم کو دیا جائے گا۔ لیکن اعمال کے ساتھ اگر رحمت اور عفو اور مغفرت اگر نہ ہوتی تو کون ہے ہم میں سے جو یہ کہہ سکتا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی راہ میں کوشش کا حق ادا کر دیا؟ تو یہ سہارا جو ہے یہ اس کی رحمت اور عفو اور اس کا بندگی کا ہی ہے جس کے تحت یہ منزل طے ہو سکتی ہے۔ تو یہ دراصل اپنے سارے تعلق میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی رحمت کو سب سے غالب رکھنا چاہیے، اور اس سے امید اور حوصلہ اور شگفتگی اور شادابی جو ہے وہ ایمان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ خوف جو ہے دراصل وہ بھی اسی رحمت کا ایک تقاضا ہے، تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ خوف اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی سزا دینے والا ہے، بڑا منتقم ہے، بڑی پکڑ کرنے والا ہے، بلکہ خوف اس لیے ہے کہ جو اتنی رحمت کرنے والا ہے اگر اس سے بھی ہمارے حصے میں سزا آئی، رحمت ہم سے چھن جائے تو اس کا ڈر جو ہے وہ آدمی کو بڑھتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے خشیت کی نسبت ہمیشہ رحمان کے ساتھ کی ہے۔ من خشی الرحمان، یہ ایک عجیب سا کی جوڑ ہے کہ جو آدمی انتہائی رحمت کرنے والے سے ڈرتا ہے، تو خشیت کی نسبت منتقم کے ساتھ نہیں ہے، جبار متکبر کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ خشیت کی نسبت جو ہے وہ رحمان کے ساتھ ہے۔ قیامت کی روز یہ ہے کہ خشعت الاصوات للرحمان، لوگوں کی آوازیں پست ہو جائیں گی رحمان کے آگے۔ تو ہر جگہ جو ہے اس کی رحمت کا جلوہ ہے، دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، اور ہر جگہ وہ اسی رحمت کا برتاؤ جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے تعلق میں کام کرتے ہوئے، اس کی راہ میں چلتے ہوئے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے سب سے پہلے جس چیز کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ ہم بڑے رحمان اور رحیم آقا کا کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا برتاؤ ہے، اور اس سے آپ دیکھیں گے بڑے ہی اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور دل کی کیفیت اور تعلق بڑا مضبوط اس کے ساتھ قائم ہے۔ دوسری جو اس کی صفت ہے وہ اس کی قدرت ہے، انہ علی کل شیء قدیر، یہ بار بار قرآن میں آیا ہے۔ کوشش ہو یا قوت ہو، اس کا سرچشمہ صرف اس کی ذات ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ہم بار بار کہتے ہیں، یہ شیطان کو بھگانے کا نسخہ نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ اس بات کا اقرار ہے کہ جو وہ چاہتا ہے بس وہی ہوگا،
نہ ہماری قوت، نہ ہماری کوشش، نہ کسی دوسرے انسان کی قوت، نہ اس کی کوشش، کسی کے اندر کوئی اثر نہیں ہے جب تک کہ اس کو اللہ کی تائید اور اس کی طرف سے منظوری حاصل نہ ہو۔ اس کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، وہ سمجھ ہے۔ مختلف انداز سے یہ بات کہی گئی ہے، اور یہ بھی کہ نفع اور نقصان صرف اسی کے ہاتھ۔ اگر وہ نفع پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو نقصان میں بدل نہیں سکتا۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، اگر وہ تم کو کسی نقصان سے پکڑنا چاہے تو کوئی اسے کھولنے والا نہیں ہے۔ اگر اس کی طرف سے کوئی رحمت تمہارے حصے میں آنے والی ہو تو کوئی اس کو تم سے روکنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی نے یہ بات کہنے کی تعلیم دی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، جو تو دے تو کوئی روک نہیں سکتا، جو تو روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا، اور کوئی طاقت و مرتبے والا کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا سوائے تیرے۔ چنانچہ خوف ہو یا امید ہو، اس کی نسبت صرف اسی کے ساتھ ہو سکتی ہے، کسی بندے کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اور جہاں ایمان دل میں داخل ہو پھر مخلوق کا خوف کم سے کم رخصت ہو جاتا ہے۔ مخلوق و خالق دونوں کا خوف بیک وقت دل کے اندر نہیں سما سکتا۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اور عمل میں خواہ کتنا ہی وقت لگے لیکن یہ کیفیت تو ایمان کے ساتھ ہی آ جاتی ہے۔ اس کی بہترین مثال فرعون کے جادوگروں کے قصے میں ہے کہ درباری قسم کے لوگ، 2 ٹکے کے لوگ، جادو کے ذریعے کمانے والے لوگ دربار میں آئے تو کہا کہ حضور اگر ہم کامیاب ہو گئے تو اجر ملے گا، مزدوری ملے گی؟ فرعون نے کہا بھرپور مزدوری ملے گی۔ اور جیسے ہی ان کے اوپر انکشاف حق ہوا، انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، آمنا برب موسیٰ و ہارون۔ تو فرعون نے کہا اچھا یہ سازش کر رکھی تو میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا اور پاؤں کاٹوں گا، تمہیں تھلی پر چڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کر لے جو کچھ کرنا ہے، انما تقضی فی ہذہ الحیاۃ الدنیا، تیرا فیصلہ دنیا تک ہو۔ تو دیکھیے کہ ایمان کے آتے ہی سے اجر و خوف کی ساری چیزیں مخلوق سے زیادہ تھی وہ رخصت ہو گئی، اور اسی سے اپنی بڑائی اور فخر اور عجب اور اپنے اوپر ناز، اس سب کی جڑ بھی جو ہے اس سے کٹ جاتی ہے۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ سب اسی نے کیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ فلم تقتلوا ولکن اللہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، تم نے نہیں مارا اپنے دشمنوں کو بلکہ اللہ نے مارا۔ جن نے مٹھی بھر خاک پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی۔ تو صاف یہ بتایا کہ اصل میں اپنے اوپر ناز، اپنی کوشش کے اوپر ناز یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی قسم کا کبر اور فخر جو ہے قدرت کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا۔ تیسری صفت جس کا بار بار ذکر ہے وہ یہ کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں کہیں بھی وہ ہو تم ہو وہ تمہارے ساتھ۔ اس وقت بھی ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ ہمارے ساتھ، اور ہم اکیلے اپنے کمرے میں ہوں گے تو ہمارے ساتھ، 3 ہو تو چوتھا وہ ہوگا، 4 ہو تو 5واں ہوگا۔ تو قرآن نے انہی الفاظ میں اس کی قربت کو اور اس کے ساتھ ہونے کو اسی تشبیہ سے واضح کیا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ تم اکیلے ہو یا 2 ہو یا 3 ہو، بلکہ ہمیشہ ایک زائد وہ موجود ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو جس طرح خون جو کہ تم سے قریب ہے، چادر میں گردش کرتا ہے، اس سے زیادہ قریب ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جو دل میں اٹھنے والے خیالات ہیں ہم ان سے بھی واقف ہیں، اور ان میں سے کوئی چیز سے چھپی نہیں، علیم بذات الصدور۔ تو یہ علم صرف علم نہیں بلکہ اس کی قربت اور اس کا ساتھ ہونا، یہ تیسری چیز ہے کہ جو اس کے بارے میں ہمارے معرفت میں شامل ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس سے کوئی بڑا نہیں ہے، اس کی کبریائی ہر کبریائی کے اوپر غالب ہے۔ اور دراصل حکومت الہیہ کے معنی یہ ہیں کہ اس کی کبریائی قائم ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو جب سب سے پہلے یہ فریضہ سپرد کیا تو انہی الفاظ میں سپرد کیا تھا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی کرو، اس کی کبریائی کی طرف بلاؤ، اس کی کبریائی کی دعوت دو، اس کی کبریائی کو قائم کرو، اس لیے کہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہی سب کو تھامے ہوئے ہے اور وہی ہر چیز اسی کے اوپر منحصر ہے، کوئی چیز اپنی کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ یہ 4 چیزیں ہیں کہ جو اس کی صفات میں سے میں نے منتخب کی، جو قرآن میں بار بار ذکر ہے، حدیث میں ذکر ہے، جن کا ذکر ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری ہیں اور ہم سب کا احاطہ یہاں پر نہیں کر رہے۔
لیکن یہ چار ایسی ہیں کہ جن کو بار بار اگر ہم سامنے رکھیں اختیار کریں تو اس سے ہمارا عمل، ہمارا علم، ہمارے دل کی صحت، تندرستی، اس کا ایمان اور راہ حق میں ہماری کوششوں کے اندر جان پڑ سکتی ہے اور ہم بہت سارے فتنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگر یہ معلوم ہو جائے قدرت سے کسی کے پاس ہے، نفع نقصان سے کسی کے ہاتھ میں ہے، کسی مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، صرف اگر لا حول ولا قوت الا باللہ پر ہی آدمی کا ایمان ہو جائے تو نہ معلوم کتنے فتنے جو دل کے اندر اٹھتے ہیں ان کی جڑ کٹ سکتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، اس کی صفات ہیں، اس میں سے چار صفتیں ہیں کہ جو بہت اہم ہیں، اور ویسے ہر صفت اہم ہے، میں گستاخی کا مرتکب نہیں ہو رہا کہ کوئی صفت اہم ہے اور کوئی کم اہم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بار بار کیا ہے، کثرت کے ساتھ کیا ہے قرآن مجید کے اندر، اپنی رحمت کا اور اپنے علم کا اور اپنی قدرت کا اور اپنی ہر چیز کے اوپر غالب ہونے۔ میں نے کبریائی کا لفظ استعمال کیا ہے، قرآن میں اس کی بہت ساری تعبیریں ہیں اور مختلف الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے۔ میں نے کبریائی کا لفظ اس لیے منتخب کیا کہ اذکار میں اس کو اللہ اکبر ہی کے ذریعے ہمارے دلوں میں اور ذہن میں راسخ کیا گیا ہے۔ اب یہ تو ایک پہلو ہوا کہ ہم نے یہ پہچانا کہ ہمارا رب کیسا ہے اور کون۔ اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے اس کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہے، اور اس میں جو سب سے پہلا تعلق ہے وہ اس کے ساتھ شکر کا تعلق۔ آپ دیکھیے نا قرآن مجید کا آغاز ہی جو ہے وہ الحمد کے لفظ ہے۔ گویا بندہ اپنے رب کو جب پہچانتا ہے تو اس کی نعمتوں کے ذریعے پہچانتا ہے، اور پہلا جو اس کا اظہار ہوتا ہے زبان سے اور جو احساس دل کے اوپر غالب آتا ہے، تو جس کے نتائج عمل کے اندر بھی ہونے چاہیے، جس کی طرف ہم آگے چل کر توجہ کریں گے، وہ شکر کا احساس ہے، اس کی تعریف کا احساس ہے۔ گویا معرفت الہی کا اور قرب الہی کا اور اللہ کے ساتھ تعلق کا اور اس کے ایمان کا پہلا قدم، اس کی ساری بنیاد، اس کا پہلا درس جو ہے وہ شکر ہے۔ اور یہی قرآن کی اگر آپ دعوت کے اوپر غور کریں تو اس نے سب سے پہلے شکر کی دعوت دی ہے، اور شکر کو اس نے بندگی کی بنیاد بنایا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ رزق اسی سے ملتا ہے، اسی کی بندگی کرو تاکہ اس رزق کا تم شکر ادا کرو، لعلکم تشکرون۔ یہ ایک بات نہیں بلکہ کئی جگہ اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ عبادت ہی کے ذریعے اس کا شکر ادا ہو سکتا ہے۔ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی بندگی کرے، بندگی تو ایک پورا طرز عمل ہے، پوری زندگی ہے، لیکن شکر جو ہے دراصل وہ اس کی جواز ہے، اس کی بنیاد ہے۔ اور کفر اور شکر کو اس نے اکثر ایک دوسرے کے مقابلے میں بیان کیا، اما شاکرم و اما کفورا، یا تو آدمی شکر کا راستہ اختیار کرے یا کفر کا راستہ اختیار کرے۔ یعنی شکر کے مقابلے میں محض ناشکری یا غفلت نہیں استعمال کیا بلکہ کفر استعمال کیا۔ کفر کے معنی ناشکری کے بھی ہوتے ہیں، کفر کے معنی انکار کے بھی ہوتے ہیں، کفر کے تو معنی بہت سارے ہیں، یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، لیکن بالکل انکار کے معنوں میں بھی شکر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کفر کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شکر دراصل بنیاد ہے ہمارے سارے تعلق، نہ کہ خوف اور دہشت بلکہ محبت، اور محبت کے ساتھ شکر جو ہے اس سے تعلق پروان چڑھتا ہے۔ تو اس کی جڑیں، اس جڑ سے جب بہت سارے پھل پھوٹتے ہیں تو اس میں خشیت اور خوف اور توکل اور صبر اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن ان سب کی جڑ کی حیثیت جو ہے وہ شکر کی ہے۔ آپ پوچھیں گے حمد اور شکر کے اندر کیا فرق ہے؟ حمد کے اندر تعریف بھی شامل ہے اور شکر کے اندر صرف امتنان کا احساس اور اظہار۔ تو یہ حمد جو ہے وہ شکر سے زیادہ وسیع چیز ہے۔ شکر کے اندر ذاتی تعلق نمایاں ہے کہ جو اس کا تعلق میرے ساتھ ہے، جو اس نے میرے ساتھ نعمتیں، انسان کے ساتھ نعمتیں۔ ہم ظاہر کہ کوئی اچھی بات پر ہی تعریف ہوتی ہے، شکر اس کے اندر شامل ہے، لیکن ہم شکر سے زیادہ وسیع ہے اور اس کے اندر تعریف بھی شامل ہے، اسی لیے ساری تعریفیں بھی ترجمہ ہوتا ہے اور سارا شکر بھی ترجمہ ہوتا ہے۔ اس سے اگلی بات قرآن مجید نے ایک بیان کی ہے کہ آدمی کو جو کچھ بھی مل جائے، خواہ وہ ایمان ہو یا ہدایت ہو یا رائے حق میں کام کرنے کی توفیق ہو، جتنا کچھ بھی مل جائے اس پر شکر واجب و لازم۔ جو آدمی اس کی ناشکری کرے گا اس کو مزید نہیں ملے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب احتساب کرتے ہیں تو اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی ہے فرد کے طور پہ یا اجتماعیت کے طور پہ، ہم اس کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ مجرد یہ بات کہ اس نے حق کے لیے ہمارے دل کو کھول دیا، اس راہ پر لا کر کھڑا کر دیا،
یہ خود اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا لولا ان ہدانا اللہ، اللہ ہی کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو یہاں پر اس راستے کی طرف رہنمائی کی، اور یہ ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم یہ راستہ پاتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر اختیار کیا تو میں تم کو مزید دوں گا، اگر تم نے ناشکری کی تو جو کچھ ملا ہے وہ بھی چھین سکتا ہے۔ یہ بڑا خطرے کا مقام ہے کہ جس میں ہم کو احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے کہ جو کچھ بھی مل گیا، نصیب ہو گیا، کم سے کم اس پر تو اس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اس لیے کہ ہم کسی بات کو مستحق نہیں تھے، یہی سوچنا چاہیے۔ اور جب ہم ہر نعمت کو شکر سمجھیں گے تو اس کی قدر و قیمت کا احساس پیدا ہوگا، اور پھر ہم خود ہی آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور عزیزنا کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید دے گا، اس لیے کہ ہم کو جب تھوڑے کی قدر ہوگی تو پھر مزید کی ہم خود بھی کوشش کریں گے، اور مزید کی امانت کے ہم مستحق بھی ٹھہریں گے۔ اور جو آدمی جو کچھ ملا ہے اسی کی ناقدری کرے تو اس کو مزید کیوں دیا جائے؟ اسی لیے فرمایا گیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم۔ اب دوسرا سوال ہے کہ شکر کے معنی کیا ہے؟ شکر کے معنی دراصل یہ ہیں کسی چیز کے نعمت ہونے کا شعور ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ احساس ہی نہ ہو یہاں پر ایک ہیرا پڑا ہوا ہے، آپ نے یہ پتھر ہے، تو کوئی آپ کے لیے نعمت نہیں۔ جو آدمی روز ایک نوالا توڑے اور روز رات میٹھی نیند سوئے اور ٹھنڈے پانی کا گھونٹ پیے اور اس کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو وہ اس کے لیے نعمت نہیں۔ جب نعمت نہیں ہے تو شکر کا سوال پیدا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو احساس یہ ضروری ہے کہ یہ ہمارے لیے نعمت ہے اور یہ ایک قیمتی چیز ہے، اور جس کا قدر و قیمت کا احساس جو ہے وہی دراصل نعمت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ جس چیز کی کوئی قیمت نہ ہو ہمارے لیے اس کو ہم نعمت کیوں شمار کریں گے؟ جب نعمت شمار نہیں کریں گے تو اس کا شکر کیوں ادا کریں گے؟ شکر کے اندر سب سے پہلے اس چیز کے قیمتی ہونے کا احساس ہے کہ یہ ہمارے لیے یہ قیمت رکھتا ہے، مفید ہے، نافع ہے، اور پھر اس پر امتنان کی کیفیت جو الفاظ سے بھی ظاہر ہوگی کہ آدمی شکر ادا کرے گا، اور عمل سے بھی ظاہر۔ شکر صرف الفاظ کے معنی نہیں کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن نے خود کہا ہے اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھر والوں شکر کا عمل کرو۔ اس یہ نہیں کہ زبان سے الحمدللہ کہہ دیا، دل کے اندر شکر کا احساس آ گیا، بلکہ شکر کے کا ایک عمل بھی ہے، شکر کی ایک روش بھی ہے۔ اب اگر آپ نعمت الہی کے واسطے سے غور کریں تو صحیح بات یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر اور آخرت تک ہر جگہ اس کی نعمت ہمارے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قول میں اس پوری بات کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ رب میرا رب وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، تو سیدھا راستہ دکھایا، اور وہی نوالا میرے منہ میں ڈالتا ہے، وہی پانی کا گلاس میرے منہ سے لگاتا ہے، یطعمنی ویسقین، اور جب بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اور اب اسی سے مجھے اس بات کی بھی توقع ہے کہ جب آخرت کا دن آئے گا تو میرے خطاؤں کو معاف کرے۔ وہ شروع سے لے کے آخر تک یہی اس کی نعمت ہے جو انسان کی زندگی کے اوپر حاوی ہے۔ یہ تو عام چیزیں ہیں، لیکن اگر آدمی ہر شخص اپنی زندگی کے اوپر خود غور کرے تو محسوس کر سکتا ہے کس طرح اللہ کی رحمت قدم قدم پر دستگیری کرتی ہے، اور کس طرح وہ قدم قدم پر ان نعمتوں کو ہمارے حوالے کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی حمد کرتی ہے، اگرچہ تم نہ سمجھ سکو، نہ جانو، اس کی زبان نہ جانو، لیکن کوئی چیز ایسی نہیں ہے زمین و آسمان میں جو اس کی حمد نہ کرتی ہو۔ دنیا میں بھی اس کی حمد ہے، آخرت میں بھی اس کی حمد ہے، اول بھی اس کی حمد ہے، آخر بھی اس کی حمد ہے، اور یہاں تک کہ جب قیامت میں سارے فیصلے ہو جائیں گے اور جنتی اپنے مقام پہ پہنچ جائیں گے تو آخری کلام بھی ان کا یہ ہوگا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، پھر بھی وہ شکریہ ادا کریں گے اور شکری کی روش اختیار کریں گے۔ تو فرمایا گیا ہے کہ جو بھی نعمت تم کو ملتی ہے صبح سے شام تک وہ اسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو تم ان کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ صرف بات یہ ہے کہ ہم جب کوئی چیز بہت عام ہو جاتی ہے، مسلسل ملتی ہے، مستقل ملتی ہے، تو پھر ہم اس کی نعمت ہونے کے احساس سے محروم ہو جاتے ہیں۔
اور وہ چیز ہم سے چھن جائے تو ہم کو پتہ چلتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ پیاس کی حالت میں اگر پانی کی ایک گھونٹ نہ ملے اور جان پر بن جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ جو پانی کی ہر گھونٹ ہمارے حلق سے اترتی ہے وہ کتنی عظیم الشان نعمت ہے۔ کسی بزرگ نے ہارون رشید کے سامنے پانی کا گلاس لایا گیا تو انہوں نے گلاس پکڑ لیا اور کہا اگر یہ گلاس آپ کو نہ ملے اور آپ پیاسے مرنے لگیں تو آپ اس کی کیا قیمت دیں؟ اس نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت دے کر بھی یہ پانی کا گلاس تھا۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جن کو ہم صرف اس لیے کہ وہ عام ہیں اور مستقل ملتی ہیں ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ پھر جو مصیبتیں نہیں پہنچتی اور ٹل جاتی ہیں ان کا تو کوئی حساب و شمار ہی نہیں ہے، اور وہ بھی نعمتیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے دراصل اگر ہم شعور اور احساس کو تھوڑی سی حرکت دیں تو کوئی پہلو بھی زندگی کا ایسا نہیں ہے جو اس سے خالی۔ اور یہی فرمایا گیا ہے کہ آدمی کو یہی کہنا چاہیے کہ معاشی میں اور لحاظ میں سب کے ساتھ من کا بات کا شریف ہے جو نعمت بھی میرے اوپر ہے یہ کسی پر بھی ہے وہ تیری طرف ہے، اور اس کے سارا حمد اور ساری شکر جو ہے اسے تیرے لیکن الحمدللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ کیا کر سکتا ہے اور جب چاہے وہ اس کو کیا سکتا ہے، اور اسی لیے ہر دعا کے اندر اس کو شامل کیا۔ اگر ہم اس کو کہنے میں کنجوسی کریں دل میں بھی اور زبان سے بھی، اور یہ تو عام مادی دنیا کی لعنت ہے کہ اللہ کا ذکر زور سے کرنے سے آدمی شرماتا ہے۔ معلوم لوگ کہیں کہاں کا فقیر آدمی دنیا کو چھوڑ چکا ہے، لیکن اللہ کا ذکر بلند آواز سے کرنے کی بڑی ہدایت کرتا ہے۔ الحمدللہ زور سے بھی کہنا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آئے، خود بھی یاد رہے، دل میں بھی کہنا، لیکن اس میں جو کنجوسی ہوگی اگر کوئی کنجوسی کرے گا وہ کیسے توقع کرتا ہے کہ آخرت میں اس مقام پر پہنچ جائے گا جہاں پر پھر اس کو ہم کرنے کی توفیق۔ آپ نے تو دیکھا نا کہ آخرت میں بھی آدمی کا اعلیٰ مقام یہ تو اللہ کی ہم کرے گا اور شکر ادا کرے گا، تو آخرت میں یہ مقام اسی وقت ملے گا جب آدمی یہاں پر اس کام کے اندر مصروف۔ اب عملی روش میں شکر کے بہت سارے تقاضے ہیں، اور ہم اس مختصر سی گفتگو میں چند تقاضوں کو سمجھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس بات کی طرف بار بار توجہ دینے کی اور جو انسان کا سب سے بڑا روگ اور بیماری ہے وہ مایوسی اور ناامیدی کی۔ آپ میں سے بہت سے کو شاید یہ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو کہ ابلیس کے لفظ کے معنی بھی انتہائی مایوس کی۔ ابلیس اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، آدم نے مایوسی کو ترک نہیں کیا بلکہ اللہ کی طرف لوٹے، چنانچہ یہی دونوں کے درمیان فرق ہو گیا۔ تو جو آدمی مسلسل نعمت کا احساس کر رہا ہو، مسلسل نعمت کا شکر ادا کر رہا ہو، اس کے ساتھ مایوسی کیسے کرے؟ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ ولا تیأسوا من روح، بالکل مایوسی کی روش اختیار۔ اسی سے پھر اپنے اوپر خود اعتمادی بھی پیدا ہوتی ہے۔ خود اعتمادی بڑی ضروری صفت ہے، لیکن مادی دنیا میں خود اعتمادی کی جڑ یہ ہے کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں اور میری قسمت میرے اپنے ہاتھ میں ہے۔ انسان خود جو ہے اپنی قسمت کا معمار ہے، مین از دا بلڈر آف ہز اون ڈیسٹنی۔ اس پر مغرب نے پورے خود اعتمادی کی بنیاد رکھی کہ انسان کیا نہیں کر سکتا جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن ہمارے خود اعتمادی کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارا اس رب سے واسطہ ہے کہ جس نے ہم کو کیا کچھ نہیں دیا، اور جو کچھ ہم کو کرنے کو دیا ہے اس کے لیے وہ سب کچھ دیا ہے کہ جس سے ہم امتحان میں پورے ہو کر سکیں۔ چنانچہ اپنے سے مایوسی بھی شکر کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اسی طرح حالات سے اور کائنات سے مایوسی بھی جمع نہیں ہو سکتی، بلکہ حوصلہ اور ہمت پیدا ہوتا ہے کہ آدمی ناگوار اور تلخ حالات سے عہدہ برا ہو، اس لیے کہ بیدہ الخیر لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے حکمرانی ہے اور اسی کے لیے شکر ہے اور اس کے ہاتھ میں ساری بھلائی اور خیر ہے۔ تو اس کائنات میں دراصل شادمانی، کامیابی، خوشی، اس کے ساتھ آدمی کام کرتا ہے، اور جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ بالآخر نتیجہ اچھا ہی ہونا ہے۔ اور خاص طور پہ راہ ایمان پر تو مایوسی آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے ساتھ تو بالخصوص یہ کہا ہے کہ بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنین کے ساتھ تو وہ خاص طور پر شفقت اور رحمت کا برتاؤ کرتا ہے۔
اسی شکر کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہدایت پر اور قرآن پر اور ایمان پر اور اسلام پر اور اپنے رفقا پر بھی آدمی شکر ادا کرے. یہ جو لوگ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں کیسے ہی کمزور ہوں، خستہ ہوں، اخلاقی طور پہ بیمار ہوں، لیکن وہ آپ کے ساتھ ہی ہیں اور ان کی قدر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مائیت آپ کو بخشی ہے. تنظیم کے اندر کچھ بھی خرابیاں ہوں، خرابیوں کی اصلاح بھی ضروری ہے، ان کا جائزہ بھی ضروری ہے، لیکن پہلے شکر ضروری ہے کہ اس نے بری بھلی ہم کو اس اجتماعی جدوجہد کی توفیق دی. اسی طریقے سے ہر چیز پر شکر ضروری ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی جو شکر کی بہت طویل دعا ہے اس میں یہی ہے کہ ربنا لک الحمد بما ہدیتنا ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن. ہر چیز پر جو ہے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تو شکر کی جب کیفیت پیدا ہو تو پھر اس کے ساتھ جذبات میں، ایمان میں بہار، نشاط اور کیف، تسلسل کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. پھر آپ سوچیں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. ہر وقت ہمارے ساتھ ہونے کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم مجرد آنکھیں بند کر کے سوچنے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، اور ایک کہ وہ اس طرح ساتھ ہو کہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اس کو تو نہیں دیکھ سکتے لیکن اس کی نعمت کے عمل کو ہم دیکھ سکتے ہیں. نوالا منہ میں جا رہا ہے تو وہ ڈال رہا ہے، اس لیے کہ اس نے کہا کہ یوتمونی. پانی منہ میں جا رہا ہے تو وہ پلا رہا ہے، وہ یسٹین وہی پلاتا ہے. تو پھر آدمی دراصل اس کی مائیت کا، اس کے قرب کا جو احساس ہے وہ عملی زندگی میں اس کا مشاہدہ کرتا ہے. اس سے بھی یہ فلسفہ نہیں رہ جاتا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے ساتھ. اور پھر جیسا میں نے کہا کہ اس کی محبت اور اس کے ساتھ اس کا خوف اور تقویٰ ساری چیزیں جو ہیں وہ شکر سے پیدا ہوتی ہیں، جن کی تفصیل میں ہم اس وقت نہیں جائیں گے. شکر سے ایک قسم کا آدمی کے اندر ناز پیدا ہو سکتا ہے کہ ہر چیز تو مل رہی ہے، اب کیا کرنا ہے. اور ایک قسم کی اس کو کہ کہہ سکتے ہیں آپ انگریزی میں کمپلیسنسی پیدا ہو سکتی ہے، جس میں آدمی بالکل بے فکر ہو کر بیٹھ جائے کہ اب آگے ہر چیز حاصل ہے، موجود ہے، نعمت مل رہی ہے. اس لیے اللہ کے ساتھ تعلق میں جہاں شکر ایک بازو ہے، اس کا دوسرا بازو جو ہے استغفار و توبہ، اور یہ دونوں مل کر ہی دراصل تعلق کے ایک پہلو کو مکمل کرتے ہیں. تعلق کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن یہ دو دراصل سمجھنے آپ کے تعلق کے دو بازو ہیں، اور اگر آپ صرف ایک کو پکڑیں گے تو یہ تعلق جو ہے وہ ختم، توازن کا شکار. استغفار بڑی اہم چیز، اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت، بنیادی دعوت کا جز رہا ہے. جہاں عبودیت کی دعوت تھی، تقوی کی دعوت ہے، اطاعت کی دعوت ہے، غیر اللہ سے انکار کی دعوت ہے، وہیں پر ہر نبی نے استغفار کیا پوری قوم کو. یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. حضرت ہود نے بھی یہی کہا، حضرت صالح نے بھی یہی کہا، حضرت شعیب نے بھی یہی کہا، حضرت لوط نے بھی یہی کہا، حضرت ابراہیم نے بھی یہی کہا. اور حضور نے قرآن میں اسی دعوت کو بار بار دہرایا، اے قوم استغفار کرو اور توبہ کرو. تو یہ دعوت ایسی نہیں ہے کہ جو کوئی جزوی سی بات ہے، بلکہ یہ دعوت جو ہے جس طرح عبودیت شکر کی دعوت بنیادی ہے، اس طرح استغفار و توبہ کی دعوت بھی بالکل بنیادی دعوت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اس بات کو واضح کیا ہے. تو خاص طور پہ آپ جب اگر سورہ نوح کا مطالعہ کریں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی برسوں کی جہاں غسل داستان کا جہاں بیان کیا ہے، میں نے رات کو بھی پکارا، دن کو بھی پکارا، صبح بھی پکارا، صبح بھی پکارا، اور کوئی طریقہ اٹھا نہیں چھوڑا. تو کیا کہا؟ تو خود مستغفر ہوا. میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب کے آگے استغفار. یہاں ساری دعوت کو سمیٹ کر استغفار کی دعوت ہے ختم ہو گیا. استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صرف آخرت کے لیے ضروری نہیں بلکہ اس نے دنیا کے بھی ساری مادی ترقیاں استغفار کے ساتھ چاہتے انبیاء نے صاف کہا کہ اگر تم استغفار کرو گے یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے پانی برسے گا. یمددکم باموال وبنین، تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا. یجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے باغات اور کھیتیاں اور زراعت کو ترقی دے گا، اور تمہارے لیے پانی کی نہریں بہائے گا جس سے زراعت کو استقلال اور پائیداری ہے. یہ ساری چیزیں اس نے استغفار کے ساتھ ثابت کر. بڑی عجیب بات ہے، لیکن لوگ عام طور سے استغفار کو گناہوں کی معافی تک محسوس کرتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ اس
تو ذرا تھوڑا سا آگے چل کے میں مختصر سی اس کی تشریح کروں. تو اللہ تعالیٰ دراصل ہم کو اس بات کی طرف بلاتا ہے کہ ہم اس سے استغفار کریں. اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفار اور توبہ ہے کیا؟ استغفار اور توبہ دراصل دو بہت مختلف چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں. استغفار کے معنی گناہوں کی معافی مانگنا ہے، توبہ کے لغوی معنی طلب ہے، دوبارہ واپس جانے میں رجوع کرنا. ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ دراصل استغفار کی خوب یہ ہے کہ بندہ بات کو جانتا ہے، بات کا اقرار کرتا ہے، اس کا ایک رب اور وہ رب جو ہے گناہوں پر پکڑتا ہے اور اس لیے وہ اس کے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. اس میں ساری بات آتی ہے. استغفار میں دراصل ربوبیت کا اقرار آتا ہے. اسی لیے انبیاء کی دعوت میں پوری دعوت کو استغفار کے اندر سمو کیا گیا. لیکن اس میں بات یہ ہے کہ صحیح اور غلط کا احساس بھی ضروری ہے، معاوضے کا احساس بھی ضروری ہے، اور یہ احساس بھی ضروری ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی اس سے نجات نہیں دلا سکتا. قرآن نے اعمال کے نتائج کے لیے جو لفظ استعمال کیے ہیں ان کے لیے سزا اور جزا سے پہلے اس نے وہ لفظ استعمال کیے ہیں جو یہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ سزا اور جزا دراصل اعمالی کا رد عمل. ثواب کے معنی ہے لوٹنے، صحابہ کے معنی اپنی میں جو لوٹے. ثواب جو ہے جس چیز اعمالی لوٹ کر جزا کی صورت میں آ جائے. اور عقاب کے معنی بھی ہے کہ جو چیز عقب صاحب میں استعمال کرتے ہیں، عقب کے پیچھے جو گناہ کے پیچھے جو چیز آئے گی وہ عقاب. اور استغفار دراصل یہ ہے گناہ کے جو نتائج جمع ہونے والے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اس کے اندر یہ بات بھی آ گئی کہ ہر وقت چوکس رہنے کی آدمی غفلت میں نہیں پڑ سکتا اور ہر وقت اپنے احتساب کی بھی ضرورت ہے، نتائج سے بچنے کی طرف بھی ضرورت ہے. اور یہ بات بھی کہ اللہ ہی نتائج سے بچا سکتا ہے. یہ اتنا ضروری ہے ہر وقت چوکس رہنا جس سے کوئی شخص بے نیاز نہیں. تو حضور نے اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ میں دن میں ایک حدیث میں 70 مرتبہ ہے، حدیث میں 100 مرتبہ استغفار اور توبہ کرتا ہے. جب اللہ کا سب سے مکمل بندہ، اللہ کا سب سے محبوب بندہ، اللہ کا اپنا رسول جو ہے وہ دن میں 170 مرتبہ اللہ کے طرف جانے اور لوٹنے کی ضرورت محسوس کرتا تھا، تو ہم جیسے ناقص بندے کیسے بے نیاز ہو سکتے؟ تو جو لوگ بھی رائے حق میں آگے چلنے ہوں یا پیچھے چلنے ہوں ان کے لیے اس کو اختیار کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دلائی ہے، اپنی رحمت کی توقع بھی دلائی ہے، نشان حق کا مظاہرہ بھی کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ وہ دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات کا بھولا اگر واپس آنا چاہے تو آ جائے، اور رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن کا بھولا اگر ابھی واپس آنا چاہے تو آ جائے. جب تک کہ آدمی موت کو دیکھ نہ لے اس وقت تک اس کے لیے دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، اور اس کی رحمت جو ہے وہ اس کی مغفرت کے عذاب کے اوپر جو ہے آگے. اگر استغفار کے بارے میں آپ اس طریقے سے غور کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے بھی کچھ عملی نتائج ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی کو اپنی غلطیوں کے اعتراف کرنا ہو. یہ انفرادی غلطیوں کے لیے بھی ہے کہ جو پرائیویٹلی دوسروں کی نگاہوں سے اوجھل سرزد. یہ کہ یہ حکم ضرور ہے کہ جو گناہ لوگوں کی نگاہوں میں نہ آئے ان کا اعلان چاہیے کسی کا تعلق کرتے ہوئے، اور ان سے بھی جو آدمی دوسروں کے ساتھ کرتا ہو. لیکن غلطیوں کے اعتراف سے میں نے پہلے بھی کیا آدمی کی شان اور عزت میں کمی، بلکہ اس کی شان اور عزت کا ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے. اپنے ساتھیوں سے معاملہ کرتے ہوئے اپنے غلط سے ساتھی کے مقابلے میں اپنے غلط رویے روش کی کا اعتراف جو ہے وہ ہمیشہ زیادہ مفید ہے. اور یہ استغفار کا لازمی مقام ہے. جو آدمی خدا کے سامنے استغفار کر رہا ہے اس کو بندوں کے سامنے اپنے غلطی کے اعتراف میں آ کر کیا کام ہو سکتا ہے. اسی سے پھر تواضع اور افتخار بھی پیدا ہوتا ہے. یہ کہ جو آدمی ہر وقت اپنی غلطی پر نگاہ رکھتا ہو وہ کبر اور فخر کے اندر نہیں پڑتا، اس کے اندر استقبال پیدا ہے بلکہ وہ جس سے معاملہ کرے گا تواضع و انکسار کے ساتھ کام کرے گا. اور اس کا ایک تیسرا تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ انسانوں کو بھی معاف کرے. جو آدمی یہ توقع رکھتا ہو تو اس کے بڑے اور چھوٹے اور کھلے اور چھپے سارے گناہوں ساری ناشکریاں
اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، انسانوں کے ساتھ کیسے سخت ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو معاف کرنے کی جہاں تاکید کی ہے وہاں اسی طریقے سے متوجہ کیا ہے کہ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم خود اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے؟ یا تم اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ سے اس روش کی توقع لالچ رکھتے ہو کہ تمہیں معاف کرے، تو دوسرے انسانوں کو معاف کرنے میں کنجوسی کیوں، اور اس میں بخل کیوں، اور اس میں ہچکچاہٹ کیوں؟ چنانچہ انسانوں کو معاف کرنا جو ہے وہ اسی استغفار کا ایک لازمی حصہ ہے، اور استغفار سے ہی پھر آدمی ان اثرات سے نجات پاتا ہے کہ جو جیسا میں نے کہا تھا کہ عمل سے دل کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں فرمایا ہی گیا ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو دل متاثر ہوتا ہے، اس پر سیاہی آتی ہے، اور جب آدمی استغفار کرتا ہے تو اس سے وہ بھول جاتا ہے۔ ایک بات یہ رہ گئی کہ آخر اجتماعی استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مادی نعمتوں کو کیوں وابستہ کیا؟ استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن پانی کیوں برسے گا، فصلیں کیوں اگیں گی، کھیت کیوں لہلائیں گے، قوت میں کیوں اضافہ ہوگا، مال کیوں بڑھے گا، پیداوار کیوں بڑھے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل قوموں کی زندگی میں احتساب کی بڑی شدید اہمیت ہے۔ جو قومیں ہمیشہ اپنے مقاصد اور اپنے اخلاق کو سامنے رکھ کے اپنا احتساب کرتی رہتی ہیں، انہی کے اندر یہ زندگی اور قوت آتی ہے کہ وہ دنیا میں آگے بڑھ کر کچھ کر جائیں، اور جو اخلاق کے معیار کو رکھیں، ان کا بیان بھی کریں، ان پر بات بھی کریں، لیکن نہ ان کے اوپر احتساب ہو، نہ سرزنش ہو، اور نہ قوم کو فکر ہو کہ ہم اس کی کتنی پابندی کر رہے ہیں، تو وہ قوم کبھی دنیا کے اندر اوپر نہیں اٹھ سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم استغفار کرو وَلَأَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ایمان، تقویٰ، استغفار، یہ وہ صفات ہیں دراصل جس سے دنیا کے اندر قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ خواہ یہ ایمان باطل کے اوپر ہو تو ایمان باطل کے اوپر ایمان جو ہے وہ حق کے ساتھ نفاق کے اوپر غالب آئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ترازو میں نفاق کی کوئی قیمت نہیں بلکہ منفی قیمت ہے، اور ایمان اگر باطل کے اوپر بھی ہو تو بہرحال ایمان دنیا کے اندر اپنے نتائج دکھائے گا۔ تو جن کو اپنے مقاصد پر یقین ہو، ان کے ساتھ عشق ہو، ان کے ضابطۂ اخلاق ہو، اس ضابطۂ اخلاق کی پابندی ہو، اس کے اوپر احتساب ہو، وہی قومیں دنیا کے اندر مادی ترقی بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ تو جس سے محروم ہو مادی ترقی سے محروم ہو، یہ فلسفہ ہے دراصل جس کے تحت استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مادی نعمتوں کو وابستہ کیا۔ تو یہ کچھ پہلو تھے اس تعلق کے، اور کیونکہ سارے پہلو ایک تقریر میں نہیں آ سکتے تھے، اس لیے کچھ اور پہلو ہیں جو انشاءاللہ کل کی گفتگو میں ہم ان کا احاطہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔